تاریکی میں اس نے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈی زمین کو محسوس کیا۔ پاؤں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ سیڑھی پختہ تھی، اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے پیروں سے سیڑھی کو ٹٹولتے ہوئے دوسرا قدم بڑھا دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ کچھ دیر پہلے محسوس ہونے والی گھٹن ختم ہو گئی۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سر اٹھا کر تاریکی میں اوپر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاکر بابا اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم شاکر بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شاکر بابا نے پوچھا۔ ہاں پلا ہی دیں۔ بابا اپنے کمرے میں ہے؟ نہیں، صاحب تو کچھ دیر پہلے باہر گئے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ میں تو ان سے ملنے آیا تھا۔ کچھ پتا ہے کب تک آئیں گے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، بیگم صاحبہ کو پتا ہوگا۔ ممی ہیں گھر پر؟ ہاں، وہ اندر ہیں اپنے کمرے میں۔ ان کو آپ کے آنے کا بتاؤں؟ ہاں بتا دیں۔ زلید نے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا۔ شاکر بابا وہاں سے چلے گئے۔ زلید کچھ دیر میگزین کے صفحے پلٹتا رہا، پھر اس نے میگزین دوبارہ سینٹر ٹیبل پر اچھال دی۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ لاؤنج میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ پھر ایک دم وہ کچھ چونک گیا۔ لاؤنج کی ایک دیوار پر لگی ہوئی تصویر نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف چلا گیا۔ تصویر کو قریب سے دیکھنے پر وہ کچھ دیر تک پلکیں بھی نہیں جھپکا سکا۔ سیاہ بیک گراؤنڈ میں گندمی رنگت کا کوہنی تک ایک ہاتھ پینٹ کیا گیا تھا۔ دور سے اسے وہ بازو درخت لگ رہا تھا۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ انگلیاں لمبی اور مخروطی تھیں اور ان لمبی پھیلی ہوئی انگلیوں سے بہت سی پتلی پتلی شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے پھیلاؤ نے انگلیوں کے ساتھ مل کر پنجے کو ایک درخت کے اوپر والے حصے کی شکل دے دی تھی۔ ان شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درخت بنجر ہے، سوکھا ہوا ہے، یا پھر کسی وجہ سے اس کے پتے جھڑ چکے ہیں۔ کلائی سے کوہنی تک ہاتھ کی جلد بھی خشک اور رگیں یوں ابھری ہوئی تھیں جیسے درخت کے تنے کی چھال ہوتی ہے۔ کلائی میں ایک بہت خوبصورت سیاہ سٹریپ والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کا ڈائل بھی سیاہ رنگ کا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھڑی کے ڈائل پر سوئیاں نہیں تھیں۔ ہاتھ کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر بنی ہوئی لکیریں بھی بہت واضح نظر آ رہی تھیں اور دل، دماغ، قسمت اور زندگی کی چاروں لکیروں پر خون کے ننھے منھے قطرے نظر آ رہے تھے۔ وہ قطرے اتنے چھوٹے تھے کہ ٹپکنے کی بجائے اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے تھے۔ زلعید نے جھک کر تصویر کے نیچے موجود کیپشن پڑھا، ڈیزائر، خواہش۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بار پھر تصویر پر نظر دوڑائی اور وہ چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر دم بخود ہو گیا۔ وہ الٹے پیروں 3-4 قدم پیچھے گیا اور رک کر اس تصویر کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر قریب آنے پر کوئی بھی جان سکتا تھا کہ وہ درخت نہیں، ایک ہاتھ ہے۔ زلید نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ ستائشی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے لگا۔ می نام سے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ مصور عورت ہے یا مرد، مگر وہ جو بھی تھا کمال کا آرٹسٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں غضب کی پرفیکشن تھی۔ زلید خود بھی آرٹسٹ تھا اور وہ کسی بھی پینٹنگ کی خوبیوں اور خامیوں کو لمحوں میں جان لیتا تھا، مگر اس تصویر میں اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ سٹروکس کمال کے تھے، اینگلز میں کوئی غلطی نہیں تھی، شیڈز بالکل متوازن تھے۔ ڈیزائر، خواہش۔ اس نے تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے اس تصویر کو پہلے لاؤنج میں نہیں دیکھا تھا اور اب اس تصویر نے لاؤنج میں لگی ہوئی باقی تمام تصویروں کی خوبصورتی اور اہمیت ماند کر دی تھی۔
شاکر بابا چائے لیے ذیل-عید کے پاس چلے آئے۔ یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی، ذیل-عید نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا۔ یہ بیگم صاحبہ چند دن پہلے لائی ہیں، انہوں نے ہی لگوائی ہے۔ شاکر بابا اسے بتا کر چلے گئے۔ وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا جب نزہت لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگایا ہے ذیل-عید، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ ذیل-عید ان کی جانب مڑا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ بس بہت مصروف رہا، اسی وجہ سے۔ نزہت نے اس کے پاس آ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ ممی، یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کلب میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ کس نے بنائی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ ذیل-عید نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی۔ قیمت کی بات مت کرو، تم لے جاؤ، نزہت نے کہا۔ نہیں ممی، یہ خاص سی مہنگی ہوگی، میں اس طرح نہیں لے کر جاؤں گا، ذیل-عید نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نزہت بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں مہنگی نہیں ہے، بس اس کا فریم مہنگا ہے، وہ میں نے خریدنے کے بعد کروایا ہے، ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے ہے۔ ذیل-عید کو یقین نہیں آیا۔ اس نے اس بار پھر اس تصویر پر نظر دوڑائی۔ I don't believe it، مجھے یقین نہیں آ رہا، صرف 2000 روپے؟ اٹس کرمنل، یہ تو جرم ہے، اس طرح کی آرٹ کو اس طرح اس قیمت پر بیچنا۔ یہ کون احمق ہے ممی؟ بہرحال ممی، اگر دوبارہ وہاں اس آرٹسٹ کی کوئی پینٹنگ آئے تو آپ میرے لیے خرید لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی۔ اب تم بتاؤ فیکٹری کیسی چل رہی ہے؟ نزہت نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے بارش کی آواز کو تیز ہوتے سنا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر دی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور گھارے سے بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس بار بھی رسنا شروع ہو چکا تھا، اور اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن، اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی، وہ بڑبڑائی۔ اپنی چارپائی پر گود میں کتاب لیے دانتوں سے بائیں ہاتھ کے ناخن کترتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی، ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ صحن سے چیزیں اٹھا اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور پھر انہی قدموں کے ساتھ واپس صحن میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی، اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھیں، اور نماز سے فارغ ہوتے ہوتے بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی جائے نماز اٹھانے کی بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر صحن میں گئیں اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ مریم ڈھیٹوں کی طرح کتاب کھولے بیٹھی رہی۔ ماما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب کتاب بند کیے وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہ سب ماما جان کی اپنی چوائس ہے، پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ انہیں سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہیے۔ کم از کم انہیں یہ احساس تو ہوگا کہ یہ سب کچھ کتنا ڈراؤنا ہے، مگر ماما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد صحن میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا، اتنا پانی کہ ہم برآمدے سے صحن کے دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ دھر لیں، اور پھر ہم جیسے ایک گھر کی بجائے ایک جزیرے پہ بیٹھے ہوں گے خشکی کے انتظار میں۔ کب بارش رکے، کب پانی ڈھلے، کب گھاڑے سے کیچڑ میں تبدیل ہو جانے والے صحن کی وہ اینٹیں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے صحن کے بیرونی دروازے اور برآمدے کو آپس میں ملاتی ہیں، اور جن کے بغیر بارش کے بعد صحن کے کیچڑ میں سے گزر کر جانا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ میرا مقدر آپ نے بنایا ہے ماما جان، ورنہ میں اس سب کے لائق تو نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برآمدے میں سے اب اس بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سال کے شروع میں خریدا جاتا ہے اور پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی ہے۔ وہ ان تمام بکروں کی گندگی اور آوازوں سے تنگ آ چکی تھی۔
جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ بچپن میں اسے وہ اچھے لگتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ شعور سنبھالنے کے بعد اسے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جاتا تھا مگر اسے ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی ہی بھیانک لگتی۔ اب اسے ان مرغیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور بنیادی جز تھیں۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی۔ اسے ان سے بکرے جتنی نفرت نہیں تھی مگر نفرت تھی، اور برداشت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے انڈے استعمال کیا کرتی تھی اور کبھی کبھار گوشت بھی۔ اس کی واحد عیاشی۔ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت۔ وہ زندگی میں جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابھی تک اسے اس بلی کی آواز سنائی نہیں دی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور اہم حصہ تھی۔ بکرے کی طرح اسے اس بلی سے بھی نفرت تھی کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بھی بوجھ سمجھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ اسے کس سے زیادہ نفرت تھی، بکرے سے یا بلی سے۔ کون اس گھر پر زیادہ بوجھ تھا؟ بکرا سال میں کم از کم ایک بار تو کام آ جاتا تھا اور بلی کبھی نہیں۔ اسے یاد تھا وہ کب آئی تھی اور اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں رہ چکی تھیں۔ ہر بلی کے مرنے کے کچھ عرصہ کے بعد کوئی نہ کوئی دوسری بلی خود بخود ہی وہاں آ جاتی اور ماما جان اسے غصہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینس رہی تھی۔ وہ گلی میں سے گزرتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور اس کا پچھلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ چند قدم رینگتی، پھر جیسے اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ ماما جان نے اس سے چھٹکارا پانے کی بجائے کسی شیر خواہ بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ مریم کو متلی ہونے لگتی جب وہ ماما جان کو اس بلی کی گندگی صاف کرتے دیکھتی۔ اسے حیرت ہوتی، ماما جان کو گھن کیوں نہیں آتی؟ بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی ماما جان اتنی بار ہی اسے صاف کرتی۔ گرم پانی سے اسے نہلایا جاتا، اس کے پچھلے دھڑ کی مالش کی جاتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ 1 سال تک اس بلی کی اسی طرح دیکھ بھال ہوتی رہی۔ پھر ایک دن وہ بلی مر گئی۔ اس دن ماما جان نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا پکایا۔ وہ بہت خوش تھی، بلی سے جان چھوٹ گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک صبح پھر اس نے ماما جان کے پاس بلی کا ایک بچہ دیکھا اور اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پچھلے بہت سے سالوں سے ایسے ہی ہوتا آ رہا تھا۔ ماما جان ایک بار پھر خوش تھیں، یوں جیسے ان کے گھر کا کوئی فرد واپس آ گیا ہو۔ ہاں، ماما جان کی پالتو، میں، بکرا، مرغیاں اور بلی، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور ان سب میں سے ماما جان کے نزدیک سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ مریم کی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑائی۔ سارا سال ان جانوروں کی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ صحن میں ہوتے، برسات میں برآمدے میں اور سردیوں کی راتوں کو اسی کمرے میں۔ بعض دفعہ مریم کا دل چاہتا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک چھوٹے سے کمرے، برآمدے، غسلخانے اور صحن پر مشتمل اس 3 مرلہ گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ہیٹر، گیزر، کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ جب وہ ماما جان سے الجھ رہی ہوتی تو کہتی، آپ نے بجلی کیسے لگوا لی؟ مجھے حیرت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا تھا۔ دیے استعمال کر سکتے ہیں، لالٹینیں جلائی جا سکتی ہیں یا پھر مشعلیں روشن کر کے دیواروں پر ٹانگی جا سکتی ہیں۔ ماما جان خاموش اور سکون کے ساتھ اس کی بات سنتی رہتی۔ اسے ان کی خاموشی سے چڑ تھی اور سکون سے نفرت۔ اس کا خیال تھا یہ وہ ہتھیار تھے جو وہ صرف اسے زیر کرنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مریم کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ہر موسم کی بارش سے نفرت تھی مگر برسات کی بارش، اس کا دل چاہتا اس موسم میں وہ کسی صحرا میں جا بیٹھے جہاں پانی کا ایک قطرہ تک نہ ہو، چاہے پینے کے لیے بھی پانی نہ ملے مگر بس پانی نہ ہو۔ اس موسم میں کیچڑ بڑے صحن اور پھر اس محلے کی گلیوں سے گزر کر جانا اس کے لیے سب سے اذیت ناک کام ہوتا تھا۔
وہ کسی طرح بھی اپنے کپڑوں کو کیچڑ یا گندے پانی کے چھینٹوں سے بچائے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی، اور گندے کپڑوں کے ساتھ اس کالج جانا وہ پڑھتی تھی اس کے لیے ڈوب مرنے کے برابر تھا۔ اس کے پاس اس کا ایک ہی حل ہوتا تھا، جس دن بارش ہوتی وہ کالج نہ جاتی۔ بعض دفعہ لگاتار کئی دن بارش ہوتی رہتی اور پھر اسے دل پر جبر کرتے ہوئے کالج جانا ہی پڑتا تھا، اور تب اپنے پونچوں اور شرٹ کے دامن پر لگے ہوئے کیچڑ پر پڑنے والی نظریں دیکھ کر اس کا دل زمین میں زندہ گھٹ جانے کو چاہتا۔ لباس اچھا اور قیمتی ہو تب بھی کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت کر دیتا ہے، اور لباس سستا اور بھدا ہو تو پھر اس پر کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت نہیں کرتا، پہننے والے کو بے وقت کر دیتا ہے۔ اس نے ماما جان کو کمرے میں آتے دیکھا اور ایک بار پھر کتاب کھول کر چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ پوری طرح شرابور تھیں، ان کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے ان کے کمزور جسم کی ہڈیوں کو بہت نمایاں کر رہے تھے۔ انہوں نے نماز کے لیے اپنے سر اور جسم کے گرد لپیٹی ہوئی چادر اتاری اور چادر کو چارپائی پر سوکھنے کے لیے پھیلا دیا۔ اس کے بعد وہ جائے نماز اٹھا کر تہہ کرنے لگی تھیں۔ مریم نے کن اکھیوں سے انہیں دیکھا۔ وہ جائے نماز رکھتے ہوئے کمرے کے ایک کونے کی چھت کو دیکھ رہی تھیں، جو خلاف معمول اس سال برسات میں نہیں رس رہا تھا، اور پھر ان کے چہرے پر جیسے ایک فخریہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس بار اس کونے سے پانی نہیں ٹپک رہا۔ بارشوں کو شروع ہوتے کتنے دن ہو گئے ہیں، پھر بھی یہ حصہ پہلے کی طرح خشک ہے۔ انہوں نے پلٹ کر مریم سے کہا، ہاں اس بار آپ نے کنکریٹ جو بچھا دیا ہے ساری چھت پر، بھلا چھت ٹپکنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ مریم نے چھت کے دوسرے ٹپکتے ہوئے کونے کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور دوبارہ اپنی نظریں کتاب پر جما دیں۔ ماما جان اس کی بات پر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے اندر مٹی کا ایک پیالہ لے کر آئی تھیں، جسے انہوں نے چھت سے رسنے والے ان قطروں کے عین نیچے رکھ دیا۔ ہر بار برسات آنے سے پہلے ماما جان چھت کی لپائی کرتی تھیں۔ کئی سال پرانا یہ گھر اور اس کی چھت آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ چھت اب کئی سالوں سے مسلسل ہر سال برسات کے موسم میں ٹپکتی تھی، اور ماما جان اب پچھلے 3 سالوں سے چھت کو مزید کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس پر گھارے کی لپائی کرنے سے پہلے پلاسٹک کی ایک شفاف شیٹ اس پر بچھا دیتی اور پھر اس شیٹ کے اوپر گھارے کی لپائی کرتی تھیں۔ اب تک چھت پر 3 سالوں میں 3 شیٹوں کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر پھر بھی بارش کا پانی کسی نہ کسی طرح راستہ بنا ہی لیتا۔ اس بار البتہ صرف ایک کونا ہی رس رہا تھا۔ برسات سے پہلے ہر سال گھر میں ہونے والا یہ تعمیراتی کام بھی اسے ناپسند تھا، کیونکہ ماما جان صحن کے بیچوں بیچ کئی دن گارے اور مٹی کا کیچڑ ہاتھوں اور پیروں سے گوندتی رہتی تھیں۔ ان دنوں ان کے ہاتھ اور پاؤں کوہنیوں اور گھٹنوں سے کچھ نیچے تک ہر وقت کیچڑ سے لتھڑے رہتے تھے۔ مریم کو یہ کیچڑ دیکھ دیکھ کر گھن آتی رہتی تھی۔ ان دنوں ماما جان اگر اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کے لیے روٹیاں پکانے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی کھانے پر تیار نہ ہوتی۔ اسے تب ان کے صاف ہاتھ بھی گندے ہی لگتے تھے۔ ماما جان کو اس کی اس ناپسندیدگی کا پتہ تھا، اس لیے ان دنوں وہ خود اس کے لیے روٹی پکانے کی بجائے بازار سے روٹی منگوا لیا کرتی تھیں۔ کمرے میں چلتا ہوا پنکھا اپنی کئی سال پرانی محسوس آواز کے ساتھ اس کے اشتعال کو اور ہوا دے رہا تھا۔ اسے بچپن سے اس با آواز پنکھے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ اس کا خیال تھا اب اگر اسے کسی ایسے کمرے میں سونا پڑے جہاں چلتا ہوا پنکھا بے آواز ہو تو اسے نیند نہیں آئے گی۔ میرے لیے کبھی کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا، صرف یہ بےہودہ اور گھٹیا پنکھا ہی ہوگا۔ اس نے پنکھے پر نظریں جماتے ہوئے ایک بار پھر کڑ کر سوچا۔ پھر بہت دفعہ ماما جان سے جھگڑے کے بعد اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی وقت چلتا ہوا یہ پنکھا ہی اس کے اوپر گر پڑے، کم از کم کبھی تو اس کا کوئی فائدہ اس کو خوش کر دے۔ نو کمفرٹس، نو لگژریز، جسٹ کانٹینٹمنٹ۔ ٹو ہیل ود یور کانٹینٹمنٹ ماما جان۔ نہ آسائشات نہ تعیشات، محض قناعت۔ جہنم میں جائے آپ کی یہ قناعت ماما جان۔
وہ زہریلے لہجے میں بڑبڑائی، انسان، ٹوٹی دیواروں، اکھڑے فرش، رستی ہوئی چھت، 4-6 جانوروں، 10-12 پودوں اور خواہشوں کی قبروں کے ساتھ کتنی دیر خوش رہ سکتا ہے، بلکہ کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ اور آخر انسان رہے کیوں؟ اگر اس کے پاس بہتر موقع ہیں تو کیوں ان کا فائدہ نہ اٹھائے؟ مگر ماما جان تو یہ سب کچھ کبھی سننا ہی نہیں چاہیں گی۔ لیکن اگر وہ کنویں کا مینڈک بن گئی ہیں تو میں بھی کنویں کا مینڈک کیوں بنوں؟ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ میں اس گھر میں ان کی طرح جانوروں اور پودوں کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں تو وہ غلط سوچ رہی ہیں۔ یہ گھر میری منزل نہیں ہے، کم از کم میں یہاں تو زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان گندے لوگوں کے درمیان میں تو زندگی نہیں گزار سکتی، میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ بہت دفعہ کا سوچا ہوا جملہ ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونجا تھا۔ کتنی دیر باندھ کر رکھ سکتی ہیں ماما جان مجھے؟ ایک نہ ایک دن تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ مجھے ماما جان کی طرح اپنی زندگی یہاں برباد نہیں کرنی۔ وہ بے چینی کے عالم میں ایک بار پھر اپنے ناخن کترنے لگی۔ ماما جان ایک بار پھر کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کتاب چہرے کے آگے کر لی۔ وہ اب خشک کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ کمرے میں آنے کے بعد انہوں نے کمرے میں پھیلی ہوئی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا، اور یہ پھیلی ہوئی چیزیں صرف مریم ہی کی ملکیت تھیں۔ اس کا ایزل پیلٹ، کلر برش، کتابیں، کلرز، سب کچھ ہمیشہ کی طرح کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ صبح سے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی، اور جو چیزیں اس نے جہاں رکھی تھیں کام کے بعد بھی وہیں چھوڑ دی تھی۔ اس کی یہ عادت بھی نئی نہیں تھی، ہمیشہ ماما جان ہی اس کی ادھر ادھر پھینکی اور پھیلائی ہوئی چیزوں کو سمیٹتی رہتی تھی۔ اسے یہ چیز بھی کبھی احسان یا مدد نہیں لگتی تھی، وہ اسے بھی ہمیشہ حق سمجھ کر کروایا کرتی تھی۔ جتنی تکلیف دہ زندگی میں ماما جان کی وجہ سے گزار رہی ہوں، اگر اس کی تلافی کے لیے وہ یہ چھوٹی موٹی عنایات مجھ پر کر دیتی ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتی۔ وہ اگر میری بات مان لیں تو انہیں کبھی میرے لیے یہ ساری زحمتیں نہ اٹھانا پڑیں، کیونکہ پھر میں انہیں اس طرح کے کاموں کا کوئی موقع ہی نہیں دوں گی۔ لیکن ماما جان اگر اپنی ضد پر قائم ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی انہیں تکلیف کیوں نہ پہنچاؤں۔ اٹھاتی پھریں یہ ساری چیزیں؟ وہ بہت زیادہ منتقم ہو کر سوچ رہی تھی۔ تم نے چائے نہیں پی؟ وہ چیزیں سمیٹتے سمیٹتے اس کی تپائی کے پاس آئیں، اور تب ہی ان کی نظر تپائی پر رکھے ہوئے چائے کے کپ پر پڑی، جس پر اب بلائی کی تہ جم چکی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے چائے نہیں پینی۔ آپ پھر بھی کپ یہاں رکھ گئی تھیں، اس نے کتاب پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں چائے اس لیے دی تھی کیونکہ تم نے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے اس کی کتابیں تپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں اب کبھی کھانا کھاؤں گی بھی نہیں، کم از کم اس گھر میں نہیں۔ ضد کیوں کر رہی ہو مریم؟ وہ اس کے قریب بستر پر بیٹھ گئیں۔ میں ضد نہیں کر رہی، آپ ضد کر رہی ہیں، اس نے ایک جھٹکے سے کتاب بند کر دی۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں تمہارے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ پلیز ماما جان، آپ یہ جملہ مت بولا کریں۔ آپ میرا فائدہ مت چاہیں، مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے دیں، میری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس نے بیزاری سے کہا۔ میں تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بن رہی ہوں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ کو میری اتنی پرواہ ہوتی ماما جان تو میں یہاں دھکے نہ کھا رہی ہوتی، آپ مجھے لے کر انگلینڈ چلی جاتی، میرا کوئی مستقبل ہوتا وہاں، میں آج وہاں ایک بڑا نام ہوتی، مگر آپ نے یہ سب نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ ضد کی، اپنی من مانی کی، آپ نے مجھے ہر چیز کے لیے ترسا دیا، ہر سہولت کے لیے خوار کیا، اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میری زندگی میں اگر کوئی سہولت یا لگژری آ جائے گی تو مجھے نقصان پہنچے گا، مجھے شہرت مل جائے گی تو مجھے نقصان پہنچے گا، میں اپنے نام سے پہچانی جاؤں گی تو مجھے نقصان پہنچے گا، میرا کام سراہا جائے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، میرا مستقبل محفوظ ہو جائے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ ماما جان خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہیں۔ چائے اور بنا دوں؟ اپنی بات کے جواب میں ان کے منہ سے نکلنے والے جملے نے اسے اور بھڑکایا۔
ماما جان، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ آپ میری زندگی کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے اصولوں کو میرے سر پر مت تھوپیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گئیں۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے ماما جان۔ آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو آپ میری بات مان لیتی، مگر آپ… وہ خاموش ہو گئی۔ ماما جان اس کی بات سنے بغیر کمرے سے باہر جا چکی تھیں۔ کیتھرین براؤن نے 16 سال کی عمر میں پہلی بار اپنا جسم فروخت کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ اگلے 6 سال اس نے یہ سوال خود سے نہیں کیا۔ ہاں، جب وہ پہلی بار مظہر خان سے ملی تو اس نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈسکی ڈیمسل کے علاوہ وہ اپنی ہر شناخت کھو چکی تھی۔ روتھ براؤن کا تعلق ایک میتھوڈسٹ فیملی سے تھا، ایک ایسی فیملی سے جہاں لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جہاں عورتوں کا کیریئر کے بارے میں سوچنا بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ روتھ براؤن کے باپ کو اس بات پر فخر تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو نہ تو ورکنگ گرل تھی اور نہ ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھی۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنی بیوی کو کام نہیں کرنے دیا، وہ ایک مکمل ہاؤس وائف تھی۔ روت نے بھی ایسے ماحول میں ہی آنکھ کھولی تھی۔ ابتدائی طور پر معمولی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ان دنوں ان مردوں میں سے کسی ایک سے شادی کی منتظر تھی جنہیں اس کے ماں باپ نے اس سے ملوایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرتی، اس کی ملاقات ایک پاکستانی سے ہوئی۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ اس شخص کی کس چیز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ بہرحال اس نے گھر سے بھاگنے کے بعد اس شخص کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ روت کی فیملی کے لیے یہ ایک شوق سے کم نہیں تھا۔ روت اپنی تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ بزدل تھی اور اس سے کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کسی شخص کے ساتھ نہ صرف رہنا شروع کر دے گی بلکہ وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو اس کا ہم مذہب تھا، نہ ہی اس کے اپنے ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ روت اپنی فیملی کے بارے میں ایک بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی فیملی والے کبھی بھی اس شخص کے ساتھ اس کی شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے بھاگنے تک اس نے اس شخص کے بارے میں اپنے والدین کو آگاہ نہیں کیا۔ البتہ جانے کے بعد اس نے ایک خط کے ذریعے اپنے والدین کو تمام حالات سے مطلع کیا اور اپنی حرکت کے لیے ان سے معذرت کی۔ اس کے والدین نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ روت کو یہی توقع تھی۔ علیم نامی وہ شخص جس کے ساتھ روت گھر سے چلی گئی تھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ نہیں رہا۔ روت نے اس سے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا یہ چیز ان کے تعلق کو بہت مستحکم کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیتھرین کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اسے چھوڑ گیا۔ وہ غیر قانونی طور پر انگلینڈ میں رہائش پذیر تھا اور اس شادی کے نتیجے میں وہ اپنے قیام کو قانونی بنانا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے پیپرز بنوانے میں کامیاب ہو گیا تو روت کو بتائے بغیر وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ روت کے لیے اس کا غائب ہونا ناقابل یقین تھا۔ کئی ہفتوں تک وہ پاگلوں کی طرح اسے اس جگہ ڈھونڈتی رہی جہاں اس کے پائے جانے کا امکان تھا۔ وہ اس کے ان تمام پاکستانی دوستوں سے ملی جن سے وہ شناسا تھی۔ ہر ایک نے علیم کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ یوں غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بہت آہستہ آہستہ اسے احساس ہونا شروع ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، خوبصورتی اور کمال مہارت کے ساتھ، اور وہ کبھی علیم سے دوبارہ مل نہیں سکے گی کیونکہ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا، اور اس کے تمام دوست اس کے ٹھکانے کے بارے میں اسی طرح لا علمی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ وہ جاننے کے باوجود علیم تک پہنچنے میں اس کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ وہ اٹلی چلا گیا ہے، وہ اسپین میں ہے، وہ فرانس منتقل ہو گیا ہے، وہ پاکستان جا چکا ہے۔ وہ ساری عمر اس بارے میں ان کے منہ سے یہی جملے سنتی رہے گی۔ روت اس وقت صرف 21 سال کی تھی اور اس کی پوری زندگی کی عمارت ایک ہی جھٹکے میں زمین پر آ گری۔ وہ نہ اپنی فیملی کے پاس واپس جا سکتی تھی، نہ ہی اکیلے رہ سکتی تھی، مگر اسے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ کیتھرین کی پیدائش سے کچھ ہفتے پہلے روت کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے لیے یہ ایک نعمت غیر مترقبہ تھی۔
باپ کے ہوتے ہوئے وہ کبھی واپس اپنی فیملی کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کا باپ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے کچھ تعامل کے بعد اسے واپس اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کی ماں اکیلی ہی اس گھر میں رہتی تھی۔ روت کے تمام بڑے بہن بھائی شادی شدہ اور دوسرے شہروں میں رہائش پذیر تھے۔ کیتھرین نے اپنی پیدائش سے ہوش سنبھالنے تک اپنے گھر میں صرف 2 عورتیں دیکھیں، اپنی ماں اور نانی، اور اس نے ان دونوں عورتوں کو ہمیشہ آپس میں جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ اس کی ماں روت بے تحاشا شراب نوشی کرتی، وہ ساری رات کسی بار میں کام کرتی تھی اور صبح گھر پر شراب پیتی رہتی۔ کیتھرین کی نانی نے ہی اس کی پرورش کی، اور اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بھی اس کی نانی نے ہی اسے بتایا تھا۔ کیتھرین کبھی یہ جان نہیں پائی کہ اس کی ماں اس سے محبت کرتی ہے یا نفرت۔ روت کے ساتھ اس کا تعلق بہت سرسری سا تھا، صرف اسی کے ساتھ نہیں، روت کا ہر ایک کے ساتھ تعلق بہت رسمی سا ہو گیا تھا۔ وہ علیم کو کبھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی، اور علیم کے بعد وہ اپنی زندگی کو بھی سنبھال نہیں پائی۔ بعض دفعہ وہ کیتھرین کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے جاتی، لیکن راستے میں اگر کوئی بھی مسلم یا ایشیائی نظر آتا تو وہ بلند آواز میں اسے گالیاں دینے لگتی، چلانے لگتی، پھر اس پر تھوک دیتی۔ کیتھرین کو اپنی ماں کے ساتھ باہر جانے سے خوف آتا تھا۔ وہ اس ہنگامے سے ڈرتی تھی جو اس کی ماں کہیں بھی کھڑا کر دیتی۔ اس کی ماں نے علیم سے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، مگر علیم کے جانے کے بعد وہ مسلمان رہی تھی، نہ ہی کرسچن۔ کیتھرین نے اپنی 16 سالہ زندگی میں اسے کبھی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ "There is no God"، خدا کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ وہ جملہ تھا جو اس نے روت کے منہ سے بار بار سنا تھا، اور خود اپنی نانی کے ساتھ چرچ میں بیٹھتے ہوئے بھی یہ جملہ اس کے ذہن میں چکراتا رہتا تھا۔ وہ بچپن سے اپنے مسلمان اور پاکستانی باپ کے بارے میں بہت کچھ سنتی رہی تھی۔ جب روت بہت زیادہ شراب نوشی کر لیتی تب وہ خوب چلاتی اور مسلمانوں کو گالیاں دیتی۔ جب نانی روت کو اس حالت میں دیکھتی تو وہ بھی یہی کرتی، اور کیتھرین اس وقت چپ چاپ اپنے بستر میں لیٹی رہتی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے اپنے باپ سے نفرت تھی یا نہیں، اور اگر کبھی وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ کیا کرتی۔ مگر ایک چیز بہت واضح تھی، اسے اسلام اور پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی۔ شاید ایسا لاشعوری طور پر تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر اس چیز کو پسند کرنے لگی تھی جو اس کی ماں اور نانی کو ناپسند تھیں۔ 13 سال کی عمر میں اس کی نانی کی ڈیتھ ہو گئی، اور تب کیتھرین کو پہلی بار اپنی زندگی کی مشکلات کا اندازہ ہوا۔ گھر فیملی پراپرٹی تھا۔ روت سمیت تمام بہن بھائیوں نے اسے بیچ کر رقم آپس میں بانٹ لی۔ روت اسے لے کر کرائے کے جس اپارٹمنٹ میں آئی تھی وہ ہولناک جگہ تھی، سرد اور تاریک۔ وہ ان عمارتوں میں سے ایک تھی جو آہستہ آہستہ خالی کی جا رہی تھی۔ روت شراب نوشی کے بعد بچنے والی رقم سے اس سے بہتر جگہ نہیں پا سکتی تھی، اور کیتھرین کو اس جگہ سے خوف آتا تھا۔ یہ عمارت اس کے اسکول سے اتنی دور تھی کہ کیتھرین نے اسکول چھوڑ دیا۔ وہ یوں بھی ایک اوسط درجے کی طالبہ تھی۔ روت اگر دلچسپی لیتی تو اسے کسی قریبی اسکول میں داخل کروایا جا سکتا تھا، اور پھر شاید کیتھرین اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر لیتی۔ مگر روت کی شراب نوشی ان دنوں اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی، اور تب ہی پہلی بار کیتھرین نے گھر سے نکل کر کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند ماہ اس نے ایک فیکٹری کے پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا، پھر روت بیمار ہو گئی اور کیتھرین نے وقتی طور پر اس کی دیکھ بھال کے لیے وہ جاب چھوڑ دی۔ اس کا خیال تھا کہ بہت جلد روت ٹھیک ہو کر بار جوائن کر لے گی اور وہ اپنے لیے کوئی اور جاب ڈھونڈ لے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ روت دوبارہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکی۔ اسے معدے کا کینسر تھا، اور جب تک اس کی تشخیص ہوئی اس کی بیماری آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی بیماری کے دوران ہی اسے بار کی جاب سے بھی فارغ کر دیا گیا تھا۔ کیتھرین نے 6 ماہ کے عرصے میں اپنی ماں کی وجود کو گوشت پوست سے ہڈیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ سارا وقت درد سے کراہتی رہتی، اور جب وہ پین کلرز کے زیر اثر نہ ہوتی تو وہ صرف ایک ہی جملہ بولتی رہتی: "اس نے مجھے برباد کر دیا"۔ کیتھرین میں کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس سے پوچھتی: "کس نے؟"
وہ جانتی تھی اس کی ماں کو کس نے برباد کیا تھا۔ 6 ماہ کے عرصے میں وہ اپنی ماں کی جتنی دیکھ بھال کر سکتی تھی اس نے کی۔ شاید وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ماں کو یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی طرح نہیں ہے۔ اپنی رگوں میں اس کا خون اور اپنے چہرے پر اس کی مشابہت رکھنے کے باوجود وہ روتھ براؤن کو اس کی طرح چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ نہیں جانتی اس کی خدمت میں اس کی ماں کی تکلیف کو کتنا کم کیا یا بڑھایا، مگر وہ آخری دنوں میں کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی۔ کمرے میں کام کرتے ادھر سے ادھر جاتے کیتھرین اس کی نظروں کو مسلسل خود پر ٹکے ہوئے پاتی۔ 37 سال کی عمر میں جس وقت روتھ کا انتقال ہوا، اس وقت کیتھرین کی عمر صرف 16 سال تھی۔ ماں کی وفات کے چند دن بعد اس نے اسی بار میں کام کرنا شروع کر دیا جس بار میں اس کی ماں کام کرتی تھی۔ 6 ماہ کے اس عرصے میں جب وہ روتھ کے دیکھ بھال کے لیے مستقل طور پر گھر رہی، اس کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس پر گھر کے کرائے سمیت بہت سے واجبات اکٹھے ہو گئے تھے۔ بار میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دن کے وقت ایک اور جگہ کام کرتی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے سر پر موجود قرض نہیں اتار پا رہی تھی۔ انہی حالات میں اپنے ساتھ بار میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے مشورے پر وہ پہلی بار ایک گاہک کے ساتھ گئی۔ چند گھنٹے گزارنے کے عوض ملنے والے چند پاؤنڈز اتنی بڑی رقم نہیں تھی جو اس کے تمام مسائل کا حل ہوتی، مگر اس رقم نے فوری طور پر اس کی کچھ بنیادی ضرورتیں ضرور پوری کر دی تھیں۔ اس نے ایک طویل عرصے کے بعد اس رقم سے اچھا کھانا کھایا، ایک پرانا سویٹر خریدا، اور اس کے بعد گھر آ کر وہ ساری رات روتی رہی۔ جسم میں جانے والا کھانا اور اس پر پہنے جانے والا لباس ہر نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے، مگر یہ دونوں چیزیں بہت بڑے نقصان کی وجہ ضرور بن جاتے ہیں۔ صرف تھوڑے عرصے کی بات ہے، میں سارا قرض ادا کر دوں گی، پھر اس کے بعد مجھے یہ کام کبھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میں کسی بہتر جگہ پر کام تلاش کر لوں گی، میرا ایک بوائے فرینڈ ہوگا، میں اس کے ساتھ رہوں گی، ہم دونوں شادی کر لیں گے، پھر میں کام نہیں کروں گی، گھر پر رہوں گی، اپنے بچوں کی پرورش کروں گی، یہ سب کچھ بھول جاؤں گی، میری زندگی میں دوبارہ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ اگلی صبح کام پر جاتے ہوئے اس نے اپنا منہ دھوتے ہوئے سوچا تھا۔ یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ وہ جس دلدل میں پیر رکھ چکی تھی وہ دلدل آسانی سے کسی کو اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتی۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا وہ اپنے خرگاہ کے ساتھ جاتے ہوئے خود کو یہی تسلی دیتی تھی کہ بہت جلد وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ یہ تکلیف دہ دور اس کے ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ 1 سال کے عرصے میں وہ خود پر واجب الادا سارا قرض اتارنے میں کامیاب ہو گئی، مگر تب تک وہ اس علاقے میں اپنی ریپوٹیشن کھو چکی تھی۔ وہ اپنے اسی حوالے سے پہچانی جاتی تھی جس حوالے کو وہ بھلا دینا چاہتی تھی۔ اس نے بار چھوڑ کر ایک سٹور میں سیلز گرل کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا، مگر اس کا ماضی اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ہر جگہ اسے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور مل جاتا جو اس کے پرانے پیشے کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ یک کے بعد دیگرے اسے بہت سی جگہوں سے نکالا گیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں رہتے ہوئے وہ اب کسی باعزت زندگی کا خواب دیکھ سکتی، نہ کسی بوائے فرینڈ کا۔ کیتھرین نے وہ شہر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، مگر اس شہر کو چھوڑ دینے سے پہلے اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے اس کے سارے فیصلے بدل دیے۔